सादा सा ज़माना था, हम भी सादे थे, हमारे माँ बाप भी सादे, ज़रा सी बसों पे ही आना जाना होता था। तब तो मेरा ख्याल में रिक्शे भी नहीं थे, स्कूल कॉलेज वैगन्स होती थी। मेरा भाई जो मुझसे बड़ा है, बड़ा था, आप तो यही कहूँगी, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। उसको जब पता चला, जब मैं स्कूल ब्रॉडकास्ट में जब अभी जाती थी, उसको जब पता चला कि ये रेडियो में जाने लगी है, उसने कहा नहीं जाएगी कल तो, मुझे तो रेडियो पे नहीं। वो मेरे अब्बा ने कहा कि मैं हूँ इसका बाप, मैंने इसको इजाज़त दी है जाने की, ये स्कूल की तरफ से जाती है, जाएगी। तो बस ये थोड़ी सी रुकावट हुई थी। और मेरी माँ थी बड़ी भोली जी, सादी जी, मेरी सहेली, मैं कहती होती हूँ मेरी माँ मेरी सहेली। बहुत मैं शौक नाल और मेहनत नाल प्रोग्राम करती सी, लेकिन हर प्रोग्राम ही मैं इस तरह कीता है। अगर रावी रंग भी कीता है ना, तो राती मैं पहला एपिसोड सोच के सुती हाँ कि सवेरे जाके मैं गल किस तरह शुरू करनी है। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप मैं आगे गई। स्कूल ब्रॉडकास्ट, बच्चों का प्रोग्राम, ड्रामा। अच्छा, ये खालिदा साहब आप बात कर रही थी कि उस ज़माने में इस तरह का रिवाज था, तो लाहौर उस ज़माने में कैसा था? लाहौर ही तो मैंने देखा है बस, और क्या बताऊँ मुझे बाकियों का। बाकियों के स्टेशंस पे तो मैं गई हूँ जब इलेक्शन सिटी बनता था और हमारी ड्यूटी वहाँ लगती थी। तो जब नया इस्लामाबाद स्टेशन बन गया हुआ था, मैंने वो देखा है बस। एक दफ़ा ट्रेनिंग के लिए गई थी मैं, प्रेजेंटेशन की, वो हॉस्टल वगैरह देखा था, वहाँ रही थी मैं। और ये इस्लामाबाद का जो नया स्टेशन है, नहीं, मैं वो तो रेडियो की बात होगी, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जिस ज़माने में आप तालिब इल्म थी, जब रेडियो जाना शुरू, उस ज़माने में लाहौर कैसा था, कल्चर कैसा था यार? बस ये कोई खौफ का ज़माना नहीं था वो, बस ये था कि हम आखिर स्कूल कॉलेज बसों पे इस तरह आ जा रहे होते हैं। तो जैसे अब है ना, तो वो उस तरह थोड़ा इजी आसान सा सादा सा ज़माना था। हम भी सादे थे, हमारे माँ बाप भी सादे, ज़रा सी बसों पे ही आना जाना होता था। तब तो मेरा ख्याल में रिक्शे भी नहीं थे, स्कूल कॉलेज वैगन्स होती थी। अच्छा, कॉलेज तो मैं साइकिल पे जाया करती थी। अच्छा, मैट्रिक जब मैंने किया तो मेरे अब्बा ने मुझे, मैं बड़ी शौकीन थी साइकिल चलाने की। उन दिनों ना, उस ज़माने में किराए पे साइकिलें मिला करती थी, छोटी छोटी सी, मुख्तलिफ कलर्स की, शायद आपने कभी देखी हूँ। तो वो हम किराए पे लेके चलाया करते थे, मैं, मेरी कज़न यास्मीन सईद, नसरीन सईद, मेरे सफदर और भाई मेरा छोटा, तो हम वो किराए पे लेके चलाया करते थे। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मैंने अब्बा से कहा कि मैं साइकिल मुझे साइकिल ले दें। तो फिर उन्होंने मुझे साइकिल लेके दी, और बल्कि वो समनाबाद का गोल चक्कर था, उसके ऊपर बैठते थे वो, और मैं इधर उधर सारी समनाबाद में चलाती होती थी। तो रेडियो भी साइकिल पे आ जी, रेडियो भी। फिर तब जब तक मैं फिर कॉलेज भी मैं साइकिल पे ही गई। मैं इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड में थी। वालिद साहब क्या करते थे आप? वो बैंक में थे। अच्छा, तो यानी फिर तो आपको बड़ा एक प्रोग्रेसिव एक एनवायरनमेंट मिला जिसमें आपने ग्रो किया। हाँ जी, हाँ। अच्छा, मेरे वालिद साहब की मुझे पूरी सपोर्ट थी रेडियो पे भी जाने की। मेरा भाई जो मुझसे बड़ा है, बड़ा था, आप तो यही कहूँगी, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, वो ज़रा थोड़ा सा वसीला, लड़ाका, बाहर भी घर में भी। उसको जब पता चला, जब मैं स्कूल ब्रॉडकास्ट में जब अभी जाती थी, उसको जब पता चला कि ये रेडियो में जाने लगी है, उसने कहा नहीं जाएगी कल तो, मुझे तो रेडियो पे नहीं। वो मेरे अब्बा ने कहा कि मैं हूँ इसका बाप, मैंने इसको इजाज़त दी है जाने की, ये स्कूल की तरफ से जाती है, जाएगी। तो बस ये थोड़ी सी रुकावट हुई थी। और मेरी माँ थी बड़ी भोली जी, सादी जी, मेरी सहेली, मैं कहती होती हूँ मेरी माँ मेरी सहेली। वो बात जो मैं सारी, वालिदा कित्थों दे सन? लाहौर के अंदरून लाहौर? हाँ जी, भाटी दरवाज़ा। पंजाबी दी गल कर रहे सो कि तुसी पंजाबी नहीं सी कदी बोली, तो तुहानू जेडे असलीम गिलानी, हाँ जी। तो वो सुबह जब प्रोग्राम ख़त्म होता था ना यास्मीन ताहिर का, तो सात रंग और दूसरे अनाउंसर और कंपेयर एक दूसरा भी जो आता था, उन सबको बुला लेते थे अपने कमरे में या ड्यूटी रूम में आके बैठ जाते थे जी, और डिस्कस करते थे कि आज क्या क्या हुआ, क्या मतलब किसी ने क्या गलती की, ये अच्छी बात कर दी, अप्रिशिएट भी बड़ा करते थे वो। और फिर कल का भी अगर कोई डिस्कस करना है तो प्रोग्राम को 1 घंटा लगता होता था।
تو کسی وقت میں ایک آدھ دفعہ نہیں گئی تو انہوں نے کہا وہ بھی بلاؤ, وہ دہلی والی جو باہر بیٹھی ہے اناؤنسر کو بھی بلا لو. وہ بھی سمجھتے تھے میں اردو اسپیکنگ ہی ہوں. بالکل صحیح. تو پھر جب میں نے پنجابی پروگرام کرنے شروع کیے, ایک میں نے پنجابی دربار خاصا عرصہ 10 سال تک کیا ہے وہ میں نے, اور اس سے پہلے راوی رنگ. اور اچھا جب میں نے پروگرام شروع کرنا, مجھے دینا تھا نا یہ پروگرام راوی رنگ جو صبح ہوتا ہے, اس کا نام پہلے ہوتا تھا سجری سویر. تو اکرم بٹ صاحب نے مجھے بلایا, اس پروگرام مینیجر تھے میرا خیال ہے. انہوں نے کہا یہ پروگرام سنیا کدی؟ میں نے کہا ہاں میں سنتی ہوں بڑے شوق سے. جب میں بڑے ہی شوق سے کشور ناہید پروگرام کرنے آتی تھی, میں ڈیوٹی روم میں بیٹھی ہوں, میں ان کے پاس جا کے بیٹھی ہوں. مجھے شوق بہت تھا لوگوں سے سننے کا اور سیکھنے کا. جیسے یاسمین طاہر سے میری جان ہے وہ ان کی روشنی میں ہی میں نے قدم قدم آگے بڑھی ہوں میں. انہوں نے ہی بتایا کہ ایک پروگرام جب کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ لسنرز آپ کے کون ہیں, کیا ٹائم ہے اس وقت, گھریلو خواتین اس وقت ہیں یا یہ آفس جانے کا ٹائم ہے, تو ان سے کس موضوع پہ بات کرنی ہے. میں بس یہ ان سے میں نے بہت ساری باتیں سیکھی. پنجابی دربار کب آپ نے شروع کیا؟ پنجابی دربار دیکھیں پہلے تو ہوتا تھا پنجابی دربار, زاہدہ بٹ نے بھی کیا, زاہدہ عرفان نے, جو عرفان کھسٹ کی بیوی تھی. جی جی بالکل, میری بہت پیاری سہیلی. تو یہ زاہدہ جو تھی, زاہدہ بٹ کی اناؤنسر تھی نا ریڈیو میں؟ جی اناؤنسر تھی. یہ پرماننٹ اناؤنسر تھی؟ جی ہم سے پہلے یہ سٹاف میں ہوئے تھے, یہ اور رزاق, اور پھر اس کے جی سٹاف اناؤنسر نسرین محمود اور بادشاہ گرزیدی, یہ 4 لوگ سٹاف میں تھے بس. پھر انہوں نے کوئی پلان ایسا بنایا سلیم گیلانی صاحب نے اور ہیڈ کوارٹر کلیم اللہ صاحب اور حمید صاحب نے کہ یہ ہمیں زیادہ فائدہ دیتے ہیں جو سٹاف میں ہم رکھتے ہیں, وہ رکھتے ہیں جو سارے کام کر سکیں. نیوز ریڈر نہیں آیا, نیوز پڑھ دو. کمپیئر نہیں آیا, کمپیئر کر دو پروگرام. یہاں تک کہ میں نے زراعتی پروگرام بھی کمپیئر کیے ہوئے ہیں اور اسلامی تعلیمات کا پروگرام بھی کیا. مطلب ہو جاتے ہیں نا, حالات بھی ایسے ہوتے تھے کہ. تو یہ جو پنجابی دربار ہے یہ تو انڈین جو سکھ ہیں ان کے لیے جی 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 ٹارگٹ آڈینس, اس کے لیے تو اس کے لیے تو وہ تھوڑا پنجابی کو بنا کے تھوڑا اس طرح گرمکھی لکھت گرمکھی ہے, لیکن پنجابی کے لفظ ان کے مجھے بڑے اچھے لگتے تھے. جس طرح جو فیصل آباد کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے تھوڑا بولتے ہیں. وہ کس طرح پروگرام آپ شروع کرتی تھی, وہ ذرا تھوڑا اس طرح کر کے بتائیں. میں تو بھول ہی گئی ہوں. واحد گرو جی کا خالصہ واحد گرو جی کی فتح. پروگرام پنجابی دربار دے نال تاڑی اپنی میزبان خالد ارجمن تے پروڈیوسر ریاض محمود حاضر نے. واحد گرو جی کا خالصہ واحد گرو جی کی فتح اس طرح شروع کیتا. شوق نال اور محنت نال پروگرام کر دی سی, لیکن ہر پروگرام ہی میں اس طرح کیتا ہے. اگر راوی رنگ بھی کیتا ہے نا تے راتی میں پہلا ایپیسوڈ سوچ کے ستی ہاں کہ سویرے جا کے میں گل کس طرح شروع کرنی ہے, تے وہ ذہن وچ آ گیا, لکھ لیتا ہے کئی باری, تو پھر جا کے میں نے صبح پروگرام شروع کیا. میں ہوم ورک کیے بغیر نہیں کبھی میں نے کوئی پروگرام کیا تھا. اب ایمرجنسی میں ہوتا تھا, نیوز ریڈر نہیں آیا جی تے خبریں پڑھنی ہیں, تو میں نے ان سے کہا ہوا تھا میں پڑھوں گی خبریں, مجھے خبریں پڑھنے کا بھی بڑا شوق ہے. تو لیکن مجھے کوئی 5-10 منٹ دینے ہیں, میں ایک نظر ضرور دیکھوں گی, میں یہ نہیں کروں, میں ان سین نہیں کچھ پڑھوں گی. وہ بادشاہ گرزیدی ہوتے تھے نا, وہ ان سین پڑھ دیتے ہوتے تھے جو ڈیوٹی پہ, اور لیڈیز میں ہی خبریں پڑھتی تھی بس, کیونکہ میں شوق تھا. ویسے جو بادشاہ گرزیدی ہیں یہ بھی بہت اعلیٰ اناؤنسر نہیں تھے؟ بہت, سب سے اچھے, سب سے اچھے. لیکن ان میں یہ تھا کہ وہ ورسٹائل نہیں تھے اس طرح کہ بھائی کمپیئرنگ نہیں کر سکتے تھے, یعنی وہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, زبانی فی البدی بھی پڑھتے تھے اناؤنسمنٹ. انہوں نے تو مجھے امپریس کرنے کے لیے وہ پروگرام سمری پڑھنی ہوتی تھی نا, تو میں پہلے 1-2 دفعہ ریہرسل کر کے تو پھر بڑے سٹائل سے جا کے پڑھتے تھے. انہوں نے کہا نا یہ دیکھو میں نے سمری نہیں دیکھی, ابھی وہ سگنیچر ٹیون چل رہی ہے ادھر, تو ابھی اٹھاؤں گا میں تو پڑھ دوں گا. وہ پڑھ دیتے ہوتے تھے. نہیں وہ تو ان کی میں پہلے یہ کہا کہ وہ بہت بڑے اناؤنسر تھے, لیکن میں سمجھ گئی تھی. ویسے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ڈرامہ بولنا یا ایک کمپیئرنگ کرنا, ایکسٹمپور, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جی بالکل بالکل. دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آگے گئی. اسکول براڈ کاسٹ, بچوں کا پروگرام, ڈرامہ. نہیں, ایک زمانے میں تو یہ بھی قید ہوتی تھی نا ریڈیو ٹیلی ویژن دونوں میں, کہ جو اناؤنسر ہے وہ کمپیئرنگ نہیں کرے گا, جو کمپیئر اناؤنسر ہے وہ ڈرامہ نہیں کرے گا. یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا. ٹی وی پہ یہ تھا کہ جو میں ٹی وی پہ خبر نامے کے ساتھ کمنٹری کرتی رہی ہوں جب تک خبر نامہ لاہور سے اوریجنیٹ ہوتا تھا.
تو اس کے ساتھ میں کامنٹری نہیں، کرتی اس کی تھی. شاید غالباً وجہ یہ تھی، ایک تو یہ کہ جو بندہ جس فیلڈ میں کام کرتا ہے وہ اس کا ماہر ہو جاتا ہے، پھر دوسرے میں آ کے اتنی ورسٹیلٹی انسانوں میں نہیں ہوتی شاید، اور اس کا اسی طرح سٹائل بھی وہ بن جاتا ہے. مطلب میں ایک آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ جو غزل اور ٹھمری گانے والے ہیں اچھا وہ شاید اس طرح پاپ یا لائٹ نہیں گا سکتے. اچھا جو کلاسیکل گانے والے ہیں وہ لائٹ گانا ان کے لیے تھوڑا، یعنی وہ اس میں آسان نہیں ہوتا ہے، اچھا ان کے لیے گانا آسان نہیں ہوتا. اسی طرح جو لائٹ گانے والا ہے وہ کلاسیکل تو نہیں گا سکتا. ہاں. تو اگر ان میں سے کوئی بہت، یعنی جس طرح محمد رفیع تھے یا اور میں نے ان جیسی آواز پھر کبھی نہیں سنی ان کے بعد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہو سکتے ہیں جو اپنے شوق کی وجہ سے، پھر یہ کہ اگر جس طرح ایک افسانہ نگار ہے، وہ شاعر بھی ہے، وہ فلمیں بھی لکھتا ہے، تو وہ ایک انسان ایک زندگی میں کیا کیا کرے گا. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ جو ڈرامہ آرٹسٹ ہے نا، جیسے میں نے ڈرامے سے، میں 10 سال میں ڈرامہ آرٹسٹ رہی اور کیجول رہی، اس کے بعد میں جا کے اسٹاف میں ہوں. میرا خیال ہے ڈرامہ آرٹسٹ اناؤنسر بھی بن سکتا ہے، کمپیئر بھی ہو سکتا ہے، اور نیوز ریڈر بھی. میں نے یہ سارے کام کیے. ریڈیو کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جس میں نے کام نہ کیا ہو. بلکہ بچپن میں، ابھی جب میں اسکول براڈ کاسٹ میں یا بچوں کے پروگرام میں جاتی تھی، تو ایک دن میں گئی تو ایک کورس ریکارڈ ہو رہا تھا. تو اس کا پتہ نہیں کوئی 1-2 بچے نہیں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آجو 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 بچوں کھڑے ہو جاؤ. یہ سب کے ہاتھوں میں ایک ایک کاغذ تھما دیا تھا. اس کے اوپر وہ شعر لکھے ہوئے تھے، ترانے، کوئی نغمہ تھا بچوں کا، وہ ریکارڈ ہو رہا تھا. وہ ہماری بھی آوازیں بیچ میں انہوں نے شامل کر لی، بچوں میں کھڑا کر